لیکن قسم خدا کی یار ایک یہ محبت ہے جو بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس محبت کو پروان چڑھنے میں وقت نہیں لگتا ہے، اس محبت کو پروان چڑھنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، بلکہ عصر کے ٹائم لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا، عصر کے ٹائم لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، دونوں میاں بیوی قبول قبول کہتے ہیں، ایک رات گزارتے ہیں، صبح کا جب دن نکلتا ہے تو قسم خدا کی لڑکی کو سب سے زیادہ اس کے شوہر سے محبت ہوتی ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی سب سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرنے لگے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ الفاظ کیسے الفاظ ہیں؟ ان الفاظوں میں برکت کیا ہے؟ او یار ان الفاظوں کی برکت ہے میں نے قبول کیا، اس لیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے صدقے سے حضرت حوا کو حضرت آدم نے قبول کیا تھا، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے صدقے سے حضرت بلقیس نے حضرت نوح کو اپنے نکاح میں قبول، حضرت سلیمان کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ عزیزم جناب شان عالم بھائی کی، شان محمد بھائی کی نکاح کی خوشی میں اس جلسے کا انعقاد ان کے برادر اور ان کے والد صاحب نے منعقد کیا۔ بڑا اچھا نیک کام ان حضرات نے کیا، پروردگار عالم ان کے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مبارک اور مسعود مجلس کے صدقے سے مولا اس آنے والی نکاح خوانی کی محفل کو دونوں خاندانوں کے لیے باعث برکت بنائے۔ لیکن میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ جس عقیدت و محبت کے ساتھ انہوں نے محفل کا انعقاد کیا ہے تو یہ ان کا اپنا پروگرام ہے، اس کو کامیاب بنانا یہ ان کی ذمہ داری ہے تاکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بنے، ورنہ اگر پروگرام جلسے کا آپ لوگوں نے اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے اگر فل آف کر دیا تو یہ صرف آپ کا جلسہ فل آف نہیں ہوگا بلکہ پھر کوئی شادی میں جلسہ کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ تو آپ حضرات، آپ کے اگر کام مکمل ہو چکے ہوں تو آپ حضرات اپنے گھر سے نکل کر اس جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، یہ آپ کی اپنی محفل ہے، اپنا جلسہ ہے، اس کو کامیاب بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ خالی دور و دراز سے علماء اکرام کو بلانا اور ان کو ممبر پر بٹھا کر خود غائب رہنا یہ ایک میزبان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ میزبان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب مہمان آ جائے تو پھر مہمان کے ساتھ وہ وقت دے۔ ماشاءاللہ ہمارے فرید بھائی بھی دکھائی دے رہے ہیں، انیس بھائی بھی آ گئے، سب آئیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می صنم، دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می صنم۔ اور واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے،
ایسا بھی تو ہو کوئی فریاد کر لے دل سے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یہ ہمارے جو بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ تھوڑے آگے تشریف لائیں، آگے بچے ہیں تو تھوڑا سا اور ماحول بن جائے گا۔ میں زبردستی تو نہیں کر سکتا، صرف التجا کر سکتا ہوں۔ اگرچہ کم ہیں لیکن آپ کم ہونے کا احساس نہ خود کریں نہ احساس دلائیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت سی کم جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر بھاری آ جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ایک مرتبہ اسی نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ پروردگار عالم نے آسمان کا شامیانہ بنانے کے بعد، زمین کا فرش بچھانے کے بعد، جنت اور دوزخ کو بنانے کے بعد، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے فرشتو میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلا انسان بنایا۔ سب سے پہلا انسان پروردگار عالم نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا۔ حضرت آدم جنت الفردوس کے اندر جلوہ گر ہیں، جنت الفردوس کے اندر حضرت آدم تشریف فرما ہیں۔ پوری جنت کے اندر حضرت آدم کو گھومنے کی اجازت ہے۔ ایک دن حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں خیال آیا، مولا جنت کے اندر کوئی نہ کوئی میرا رفیق ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی میرا ہمدم ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی میرا رفیق ہونا چاہیے۔ یہ دل کے اندر حضرت آدم کے خیال آیا۔ حضرت آدم پر غنودگی طاری ہوئی، نیند کے آثار حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر طاری ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پاس میں ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک عورت حضرت آدم کے قریب میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا، دیکھا عورت کی طرف کو، کہا تم کون ہو؟ کہا میں حوا ہوں۔ کہا تم کو کس نے بنایا؟ کہا جس نے تم کو بنایا، جس نے تم کو بنایا اسی نے مجھ کو بنایا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے پروردگار عالم نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم نے جب دیکھا، اس سے پہلے جنت کے اندر تنہا حضرت آدم انسان تھے، باقی سب فرشتے موجود تھے۔ اب حضرت آدم نے دیکھا کہ میری ہی جنس کا یہاں پر کوئی دوسرا انسان بھی موجود ہے۔ قاعدہ ہے الجنس یمیل الی جنس ہی، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ حضرت آدم نے دیکھا کہ میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو، جس کو پروردگار عالم نے آپ کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا، جب دیکھا نا تو حضرت آدم نے ان کی
طرف توجہ کی. ارشاد خداوندی ہوا آدم ابھی تم ان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. عرض کرتے ہیں مولا کب؟ ارشاد خداوندی ہوتا ہے اے آدم ہم نے ان کو تمہارے لیے بنایا ہے لیکن پہلے تمہارا ان سے نکاح پڑھایا جائے گا. پہلے تمہارا ان سے نکاح کیا جائے گا. وحی خداوندی کے ذریعے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما دیا جاتا ہے. اب نکاح ہو گیا ہے. اب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حوا کی طرف متوجہ ہونا چاہا, آپ کو ٹچ کرنا چاہا, آپ کو مس کرنا چاہا, آپ کو چھونا چاہا. ندائی آدم ابھی نہیں, ابھی حوا تمہارے لیے حلال نہیں ہے, ابھی تم حوا کو نہیں چھو سکتے, ابھی تم حوا کو ٹچ نہیں کر سکتے, ابھی تم حوا کو مس نہیں کر سکتے. عرض کرتے ہیں مولا جب میرے لیے بنایا گیا ہے, نکاح بھی ہو چکا ہے, آخر اب وجہ کیا ہے؟ اب میں حوا کو کیوں نہیں چھو سکتا, اب میں حوا کو کیوں نہیں ٹچ کرتا؟ ارشاد ہوتا ہے آدم بیوی کو چھونے سے پہلے اس کا حق مہر بھی ادا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ اے تکبیر. آدم پہلے حق مہر ادا کرو. عرض کرتے ہیں مولا حق مہر میں کیا ادا کروں؟ اللہ اکبر. ارشاد ہوتا ہے آدم تمہیں مال و دولت دینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے. عرض کرتے ہیں مولا میرے پاس کیا ہے, میں کیا مہر میں ادا کروں؟ اللہ اکبر. او قربان جاؤ نبی کے امتیوں, اپنے نبی کی شان دیکھو. اللہ اکبر. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اس نبی کی شان دیکھو. ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. اللہ اکبر. ابھی تو حضرت آدم بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. یہ جنت کا معاملہ چل رہا ہے. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں مولا کیا مہر میں ادا کروں؟ ارشاد ہوتا ہے آدم سنو, وہ میرا لاڈلا, وہ میرا محبوب جس کے صدقے سے میں نے کائنات کو بنایا ہے, وہ میرا محبوب جس کے صدقے سے میں نے تمہیں نبی بنایا ہے, وہ میرا محبوب جس کے صدقے سے میں نے زمین بنائی ہے, جس کے صدقے میں نے سما بنائے ہیں, جس کے صدقے میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے. اے آدم سنو تمہارا حق مہر یہ ہے کہ میرے اس محبوب پر درود پاک پڑھ دو, تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اس محبوب پر درود پاک پڑھ دو, تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے درود پاک پڑھ دیا ہے. حضرت آدم کا مہر, حضرت حوا کا مہر پروردگار عالم نے نبی پر درود و سلام پڑھنا مقرر فرما دیا. اب جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیے. پروردگار عالم نے پہلا انسان حضرت آدم کو بنایا ہے, دوسرا انسان حضرت حوا کو بنایا ہے. اور آپ جانتے ہو عزیزو آج دنیا کے اندر بے شمار انسان ہے, ہر انسان کا کسی نہ کسی سے رشتہ موجود ہے. کسی کا رشتہ کسی سے بھائی کا ہے, کسی کا رشتہ کسی سے بہن کا ہے, کسی کا رشتہ کسی سے چچا کا ہے, کسی کا رشتہ کسی سے بھتیجے کا ہے, کسی کا رشتہ کسی سے ماں کا ہے, کسی کا رشتہ کسی سے باپ کا ہے, کسی کا رشتہ کسی سے بیٹے کا ہے. دنیا کے اندر بے شمار رشتے موجود ہیں, لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, کل کو ہمارے حاجی صاحب کے یہاں پر جو رشتہ ہونے والا ہے, جو ایک لڑکا اور لڑکی جس رشتے کے اندر بندھنے والے ہیں, اس رشتے کی اہمیت کو تو دیکھو یار, اس رشتے کی نسبت کو تو دیکھو, اس رشتے کے وقار کو تو سمجھو. پروردگار عالم نے سب سے پہلے حضرت آدم کو بنایا, دوسرا انسان کی شکل میں حضرت حوا کو بنایا. اب انسان دو ہو گئے ہیں, اب رشتے پیدا کرنے ہیں, اب رشتے بنانے ہیں. تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, دنیا کے اندر بے شمار رشتے موجود ہیں, لیکن پروردگار عالم نے سب سے پہلے جو رشتہ بنایا ہے, سب سے پہلے جس رشتے کی بنیاد رکھی ہے, سب سے پہلے دنیا کو جس رشتے کا پیغام دیا ہے, وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے, وہ اولاد کا رشتہ نہیں ہے, وہ بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہے, وہ چچا بھتیجے کا رشتہ نہیں ہے, وہ تائی تاؤ کا رشتہ نہیں ہے, وہ دادا پوتے کا رشتہ نہیں ہے, بلکہ سب سے پہلا رشتہ پروردگار عالم نے انسان بنانے کے بعد جو انسانوں کو عطا فرمایا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. میاں اور بیوی کا رشتہ ہے, وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے, وہ رشتہ جس کا پیغام پروردگار عالم نے جنت کے اندر سے دیا کہ اے لوگوں
ہم نے جنت کے اندر حضرت آدم اور حوا کے درمیان جو رشتہ قائم فرمایا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ او عزیزو سنو، اس رشتے کی اہمیت تو دیکھو، اس رشتے کا وقار تو دیکھو، اس رشتے کی شان تو دیکھو کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اس رشتے کو بنایا۔ تو کتنا اہم ہے یہ رشتہ۔ اب جو جتنا اہم ہوتا ہے نا، اس کو نبھانے کی بھی اتنی ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کو نبھانا بھی اس طریقے سے چاہیے۔ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ او یار، ہو بھی کیوں نہ یہ رشتہ، اس لیے کہ جو دوسرے رشتے ہوتے ہیں نا، آپ کسی رشتے کو اٹھا کر دیکھ لو، اگر باپ کا رشتہ بیٹے سے ہے تو وہاں پر خون کا معاملہ ہے، خونی رشتہ ہے یار۔ اگر چچا کا رشتہ بھتیجے سے ہے تو وہاں پر بھی خون کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر پیارے، دنیا کے اندر آپ جتنے رشتے اٹھا کر دیکھ لو گے نا، ہر رشتے کے اندر خونی نسبت ملے گی۔ چچا کا بھتیجے سے رشتہ ہے، وہاں پر بھی خونی نسبت ہے۔ بھتیجے کا تاؤ سے رشتہ ہے، وہاں پر بھی خونی نسبت ہے۔ دادا کا پوتے سے رشتہ ہے، وہاں پر بھی خونی نسبت ہے۔ اللہ اکبر، ہر رشتے کے اندر خون کی نسبت ہوتی ہے، اور پروردگار عالم نے یہ پیغام دے دیا کہ جہاں پر خون کی نسبت ہوتی ہے وہاں محبت کا پیدا ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جہاں پر خون کا رشتہ ہوتا ہے وہاں پر محبت خود بخود پروان چڑھ جاتی ہے۔ جہاں پر خون کا رشتہ ہوتا ہے وہاں پر تو محبت ہونی ہی ہونی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن پروردگار عالم نے ایک پیغام دے دیا کہ ایک رشتہ وہ بھی آنے والا ہے جہاں پر خون کا تعلق نہیں ہوگا، وہاں پر خون کا رشتہ نہیں ہوگا، لیکن قسم خدا کی پروردگار عالم نے اس رشتے کو سب سے پہلے بنا کر یہ پیغام دے دیا، اے میرے بندو سنو سنو، تمہارے اس رشتے میں اگرچہ خون کا تعلق نہیں ہوگا لیکن میں اس رشتے کو سب سے پہلے بنا کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جس طریقے سے تمہیں خونی رشتوں کا خیال رکھنا ہے اسی طریقے سے اس رشتے کو بھی نبھانا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان۔ اس رشتے کا بھی تمہیں خیال کرنا ہے۔ او یار، کتنا عظیم رشتہ ہے۔ یہاں پر کل تک وہ لڑکی جو ہمارے نکاح میں آنے والی ہے، کل تک جو ہمارے گھر میں بیوی بن کر آنے والی ہے، کل تک وہ جو ہمارے گھر میں بہو بن کے آنے والی ہے، اللہ اکبر، ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی اس سے رشتہ نہیں ہے، ہماری کوئی اس سے نسبت نہیں ہے، لیکن قسم خدا کی جب وہ کل کو آتی ہے نا، جب کہتی ہے میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، تو اب اس کے دل میں کتنی محبت ہو جاتی ہے۔ آؤ میں ایک بات بتا دوں، اللہ اکبر پیارے، ایک لڑکی ہے جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے، اوہو، ہاتھوں پر مہندی لگی ہے، اتفاق سے ایگزام دینے چلی جاتی ہے کالج کے اندر، ٹیچر دیکھتا ہے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہے، پاؤں بھی بتا رہے ہیں کہ نئی نئی دلہن ہے، چہرہ بھی بتا رہا ہے نئی نئی دلہن ہے، ہاتھ بھی بتا رہے ہیں نئی نئی دلہن ہے۔ اللہ اکبر پیارے، ٹیچر بڑا سلجھا ہوا تھا، ٹیچر سمجھ گیا، ٹیچر نے کہا بیٹی تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگی ہاں میری شادی ہوئی ہے۔ کہا کب ہوئی ہے؟ کہا ابھی 1 دن ہوا ہے۔ کتنا؟ ابھی 1 دن ہوا ہے۔ کہا اچھا، کہا بیٹی ذرا ادھر آؤ۔ بلیک بورڈ کے قریب استاد نے اس ایک رات کی دلہن کو بلایا ہے، اللہ اکبر، اور اس ایک رات کی دلہن سے استاد کہتا ہے بیٹی یہ بلیک بورڈ ہے اور یہ پین ہے، ذرا اس بلیک بورڈ پر تم وہ نام لکھ دو جو تمہیں سب سے زیادہ ہیں، اپنے رشتہ داروں کے نام لکھ دو جن سے تم خوب محبت کرتی ہو۔ قسم خدا کی یار، لڑکی نے قلم لیا، اپنے ماں باپ کا نام لکھا، لڑکی نے قلم لیا، اپنے شوہر کا نام لکھا، لڑکی نے قلم لیا، اپنی سہیلیوں کا نام لکھا، لڑکی نے قلم لیا اور رشتہ داروں کا نام لکھ دیا ہے۔ بلیک بورڈ بھر گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹیچر نے کہا بیٹی بلیک بورڈ تو بھر گیا ہے لیکن اب ڈسٹر اٹھاؤ اور بیٹی ان میں سے تم وہ نام مٹا دو جن سے تم تھوڑی کم محبت کرتی ہو، وہ نام مٹاؤ
جن سے تم تھوڑی کم محبت کرتی ہو. اب لڑکی نے ڈسٹر اٹھایا. بڑا آسان تھا یار, سہیلیوں کے نام مٹا دیے, دور کے جو رشتہ داروں کے نام تھے ان کے ناموں کو مٹا دیا ہے, اور لڑکی نے ڈسٹر رکھ دیا. استاد نے کہا بیٹا ایک مرتبہ اور ڈسٹر اٹھاؤ. کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا ذرا اب جو یہ نام رہ گئے ہیں نا, ان ناموں میں سے بھی کچھ وہ نام مٹا دو جن سے تم تھوڑی کم محبت کرتی ہو. اللہ اکبر پیارے. اب لڑکی نے پھر ڈسٹر اٹھایا ہے, بہن کے نام پہ ڈسٹر پھیر دیا ہے, بھائی کے نام پہ ڈسٹر پھیر دیا ہے, چچا کے نام پہ ڈسٹر پھیر دیا ہے, یہاں تک کہ جو قریبی رشتہ دار تھے نا ان کو بلیک بورڈ سے مٹا دیا ہے. او عزیزو سنو, اب بلیک بورڈ پہ 3 نام ہے, ایک طرف باپ کا نام ہے, ایک طرف شوہر کا نام ہے, ایک طرف ماں کا نام ہے. پورے بلیک بورڈ پر 3 نام موجود ہیں. قسم خدا کی یار, لڑکی نے ڈسٹر رکھ دیا. استاد نے کہا بیٹا فیصلہ کرنا ہے, فیصلہ تب ہوگا جب بلیک بورڈ پہ صرف ایک نام چھوڑنا ہے تم. اللہ اکبر. استاد نے کہا بیٹی ڈسٹر اٹھاؤ, اور اٹھانے کے بعد میں سارے نام مٹا دو, صرف بلیک بورڈ پر وہ نام رہنا چاہیے جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتی ہو. بلیک بورڈ پر وہ نام رہنا چاہیے جس کے لیے تمہارے دل میں سب سے زیادہ جگہ ہے. او یار قربان جاؤ, آج وہ جو اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں, آج وہ بوڑھے اللہ اکبر جو اپنے بیٹے کی بہو کو نوکرانی سمجھتے ہیں, آج وہ ساس جو اپنی بیٹے کی بہو کو اللہ اکبر گھر کی نوکرانی سمجھتی ہے, وہ دولہا جو اپنی بیوی کو دلہن نہیں بلکہ قدم کی جوتی سمجھ کر نوکرانی سمجھتا ہے. اللہ اکبر پیارے. وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اور اس سے عمل ہے, اس سے نصیحت حاصل کرے. استاد نے کہا بیٹی ڈسٹر اٹھاؤ, 3 نام موجود ہیں. اور یار تاریخ گواہ ہے, لڑکی ڈسٹر اٹھاتی ہے, کبھی باپ کے نام کو دیکھتی ہے, کبھی ماں کے نام کو دیکھتی ہے, کبھی شوہر کے نام کو دیکھتی ہے. او یار ذرا فیصلہ تو کرو. ایک طرف اس ماں کا نام ہے جس کے پیٹ میں اس نے 9 مہینے گزارے ہیں, ایک طرف اس باپ کا نام ہے کہ جس نے 20 سال اپنا خون پسینے کی شکل میں بہا بہا کر اس بیٹی کو پروان چڑھایا ہے, اور ایک طرف اس نوجوان کا نام ہے جس کے پاس اس نے 1 سال نہیں, 6 مہینے نہیں, 2 مہینے نہیں, 1 مہینہ نہیں بلکہ 1 دن گزارا ہے. او یار ذرا تاریخ اٹھا کر تو دیکھو, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کر کے دیکھو. استاد کہتا ہے بیٹی مٹاؤ. اب یہ بیٹی ہے, کبھی باپ کے نام کو دیکھتی ہے, کبھی ماں کے نام کو دیکھتی ہے, کبھی شوہر کے نام کو دیکھتی ہے, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. کبھی سوچتی ہے اگر باپ کے نام کو مٹاؤں تو دل کہتا ہے بیٹی میں نے تجھے 20 برس اپنا خون پسینے کی شکل میں بہا بہا کر پروان چڑھایا ہے. کبھی ماں کے نام کو دیکھتی ہے تو کس طریقے سے مٹا دوں. سوچتی ہے یہ وہ ماں ہے جس نے 9 مہینے مجھے اپنی کوکھ میں رکھا ہے. پھر شوہر کے نام کی طرف ذہن جاتا ہے, نظریں ادھر اٹھ جاتی ہیں, ڈسٹر روک لیتی ہے. استاد نے کہا بیٹی فیصلہ آدھی کرنا ہے, وقت نہیں ہے, ڈسٹر اٹھاؤ, صرف 1 نام چھوڑنا ہے. او یار تاریخ گواہ ہے, لڑکی نے ڈسٹر اٹھایا, پہلے باپ کے نام پہ پھیر دیا, پھر ماں کے نام پہ پھیر دیا, اور ڈسٹر زمین پر گرا کر زمین پر بیٹھ گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. استاد نے کہا بیٹی رو مت. اللہ اکبر. استاد نے کہا بیٹی آخر وجہ کیا ہے؟ تم نے ماں کی محبت کو شوہر کی محبت پر قربان کر دیا, باپ کی قربانیوں کو شوہر کی قربانیوں پر قربان کر دیا ہے. اللہ اکبر. تب وہ بیٹی کہتی ہے اے استاد محترم, میرے دل کے اندر میری ماں کی محبت ہے, میرے دل کے اندر میرے باپ کی محبت ہے, لیکن جب سے میں نے یہ کہا ہے میں نے قبول کیا تو اب سارے زمانے کی محبت ایک طرف اور شوہر کی محبت ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے زمانے کی محبت ایک طرف, شوہر کی محبت ایک طرف. او یار قربان تو جاؤ, جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی محبتوں کو قربان کر کے سب کچھ چھوڑ کے ہمارے گھر کے اندر آئی ہے. ہم اس پر تانا زنی کر رہے ہیں, ہم اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر تھوڑا سا اس سے اگر کچھ ہو جائے نا تو بات تو ساس ایسے ہے جیسے کہ حکمرانی کر رہی ہو, وہ اس پر طرح طرح کے طنز کرتی ہے. شوہر کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کو جوتی سمجھتا ہے. اللہ اکبر پیارے. او یار یہ نکاح جیسی برکت ہے, یہ نکاح کی برکت ہے. سوال ہوتا ذہن میں, ایک سوال آتا پروردگار عالم ابھی یہ اپنے شوہر کے یہاں آئی ہے, 1 دن گزارا ہے, کتنا 1 دن گزارا ہے, لیکن 1 دن میں اتنی محبت ہو گئی, اتنی الفت ہو گئی کہ ماں کی محبت بھی شوہر کی محبت کے سامنے کم.
بھائی کی محبت بھی شوہر کی محبت کے سامنے کم، باپ کی محبت بھی شوہر کی محبت کے سامنے کم۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو عزیزو، ہر محبت کو پروان چڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے۔ باپ اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ آج اولاد پیدا ہوئی اور کل کو اس سے پیدا ہوتے ہی محبت ہو گئی، بلکہ جب وہ 9 مہینے اس کی بیوی کے پیٹ میں ہوتا نا، تبھی سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ماں کو بھی اور باپ کو بھی۔ تو اولاد سے بے پناہ محبت ہے، لیکن اس محبت کو پروان چڑھنے میں بھی ٹائم لگتا۔ چچا کو بھتیجے سے محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کو پروان چڑھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی یار، ایک یہ محبت ہے جو بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس محبت کو پروان چڑھنے میں وقت نہیں لگتا ہے، اس محبت کو پروان چڑھنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، بلکہ عصر کے ٹائم لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا، عصر کے ٹائم لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، دونوں میاں بیوی قبول قبول کہتے ہیں، ایک رات گزارتے ہیں، صبح کا جب دن نکلتا ہے تو قسم خدا کی لڑکی کو سب سے زیادہ اس کے شوہر سے محبت ہوتی ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی سب سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرنے لگے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ الفاظ کیسے الفاظ ہیں؟ ان الفاظوں میں برکت کیا ہے؟ او یار، ان الفاظوں کی برکت ہے میں نے قبول کیا اس لیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے صدقے سے حضرت حوا کو حضرت آدم نے قبول کیا تھا، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے صدقے سے حضرت بلقیس نے حضرت نوح کو اپنے نکاح میں قبول، حضرت سلیمان کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو قبول کیا تھا، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے صدقے سے حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے صدقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ پروردگار عالم نے ان الفاظ کے اندر وہ محبت پیدا فرما دی ہے، وہ الفت پیدا فرما دی ہے کہ جو بندہ مومن صدق دل سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرتے ہوئے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے ان الفاظوں کو کہتا ہے تو دونوں میاں بیویوں کے درمیان پروردگار عالم ایسی ہی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن اب آپ کہو گے حضرت یہ تو سبھی کہتے ہیں، یہ الفاظ تو جس کی بھی شادی ہوتی ہے سبھی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کے 6 مہینے بعد، شادی کے 3 مہینے بعد، شادی کے 2 مہینے بعد، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا ہے پھر بھی میاں بیویوں میں الفت نہیں ہوتی ہے، پھر بھی میاں بیویوں میں محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو عزیزوں میں ایک بات بتاؤں، آج کل کا دور جو ہے نا، آج کل کا جو دور ہے، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لو، آج آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لو، آج سے پہلے جو بوڑھے ہیں نا 80-90 سال کے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی تھی، ان کی شادیوں کا انداز کیا ہوتا تھا، آج ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، ہماری شادیوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو جب ان کی شادی ہوئی ہوگی نا تو انہوں نے آواز بھی پہلی رات میں اپنی بیوی کی سنی ہوگی نہیں؟ ہمارا چہرہ تو دیکھنا بہت دور کی بات ہے، چہرہ تو دیکھنا بہت دور کی بات۔ اگر ان سے میں پوچھ لگوں چہرے کی بات کر رہے ہو، یہ کہیں گے حضرت گاؤں بھی نہیں دیکھا تھا، گاؤں بھی برات میں گیا تھا جب دیکھا تھا۔ چہرہ تو دور کی بات، آواز بھی اس رات میں سننے ملتی تھی، اور آج کیا ہو رہا؟ اگر 1 سال پہلے رشتہ ہو رہا نا تو اسی دن سے